سامعین کرام، اسلام سے پہلے عرب و عجم کی جو حالت تھی، آج دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ ہر طرف شرک و کفر کا بازار گرم تھا، چوری ڈکیتی زراکاری عام تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت، قبیلہ قبیلہ کا دشمن تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق سے نابلد تھے۔ گویا کہ دنیا ضلالت و گمراہی کے امیدگار میں گرنے کے قریب تھی کہ ایسے وقت میں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرما کر امن و سکون کا ماحول قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اسلام کا صاف ستھرا اصول عطا کیا، درندہ صفت انسانوں کو اخوت و محبت کا درس دیا، ہر شخص کو اس کا حق دیا، اور اگر کسی نے کسی کا حق دبانے کی کوشش کی تو انہیں حق دبانے کی پاداش میں سزائیں دی، اور انہیں اس بات کا بھی پیغام دیا کہ من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ سارے لوگوں کو اس بات سے بھی روشناس کرایا کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق کو بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ فآت ذی القربى حقہ وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ سامعین کرام، اسلام نے خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا پابند بنایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ سامعین کرام، اسلام نے جہاں عزیز و اقارب میاں بیوی کے حقوق کو واضح اور متعین کیا، وہیں پڑوسیوں کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ و مساکین، رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی، اور اسی طرح ساتھی اور مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ کہ حضرت جبریل مجھے برابر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہمیں اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ ہمارا پڑوسیوں پر کیا حق ہے، عزیز و اقارب کا کیا حق ہے، احباب کا کیا حق ہے، مگر ہم ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو کر سب کو بھلا چکے ہیں۔ قرآن نے ہمیں وبالوالدین احسانا کہہ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، مگر آج کتنے ہی ایسے والدین ہوں گے جو اپنی اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ کر موت کا جام پی لیتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کہہ کر یتیموں اور قرابت داروں کے ساتھ کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کتنے ہی ایسے یتیم ہوں گے جن کے ہاں ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے تو دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، اور کتنے ہی ایسے قرابت دار ہوں گے جو فٹ پاتھوں پر لوگوں کا جوٹا چاٹ کر زندگی گزارنے اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اوپر عائد حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔